نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہمارا عنوان ہے خفین کے مسائل۔ جیسے کہ سردی کا موسم چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سہولت دے رکھی ہے کہ وہ سردی کے موسم میں اگر وہ چمڑے کے موزے پہنا ہوا ہے تو وہ اپنے چہرے کو دھوئے اور اپنے ہاتھ کو دھوئے اور سر کے مسح کرنے کے بعد اپنے پیر میں 3 مرتبہ 3 انگلیوں سے موزے کے سرے پر مسح کر لے۔ پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم بتائیں گے کہ چمڑے کے موزے پر مسح کب تک کرے اور کون سے موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو ناظرین دیکھیے، اس میں کسی کا قید نہیں ہے کہ بیمار ہو تو کرے یا کمزور ہو تو کرے یا مرد ہو تو کرے یا عورت ہے تو کرے، نہیں، بلکہ ہر تندرست آدمی بھی یا بیمار آدمی بھی، ہر بوڑھے آدمی ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب اپنے چمڑے کے موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسح کرنا ثابت ہے۔ محترم بزرگو، دوستو، چمڑے کے موزے اگر پورے چمڑے کے ہیں تو وہ بالاتفاق جائز ہے، اور اگر وہ چمڑے کے موزے کے صرف تلا ہے اور اوپر کپڑا ہے تو اس میں بھی اوپر بھی کپڑا اتنا موٹا ہے، سخت موٹا ہے، تو اس سے بھی جائز ہے۔ اور یہ جو آج کل جو اکثر موزہ پہنا جاتا ہے، جوربین جو پہنا جاتا ہے، ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ یعنی موزہ اتنا سخت ہونا چاہیے کہ 2-3 میل پیدل چلنے سے موزہ نہ پھٹے، تو اس موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور موزہ کو باندھے بغیر، یعنی وہاں ربڑ وغیرہ سے باندھ کے یا رسی سے باندھ کے بغیر اگر وہ خود کھڑا رہے، ٹکا رہے، تو ایسے موزے پر مسح جائز ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ سب شرطیں نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پر کہ اتنا ڈھیلا ہے کہ وہ پیر سے نکل جاتا ہے، یا پھر اکثر حصہ ان کا اون یا کپڑا ہے، تو بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر موزہ پہن کر ہم اتنا دور نہیں چل سکتے تو بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ تو اس میں آدمی وضو کر کے اپنے منہ، ہاتھ، پیر بالکل پوری وضو کر کے اس کے بعد اپنے پیر میں چمڑے کا موزہ پہن لے، اور جس ٹائم اس کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے اس کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی اس کے مسح کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے اگر عصر کے وقت وضو کر کے موزہ کو پہنا اور اس نے وضو کو توڑا عشاء کے بعد توڑا، تو اب عشاء کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کل عشاء بعد تک ان کا وقت مسح کرنے کا رہتا ہے۔ بیچ میں جتنا مرتبہ بھی وضو کرے، چاہے قرآن پڑھنے کے لیے ہو یا نماز پڑھنے کے لیے ہو یا اور کسی چیز کے لیے بھی وضو کرے، تو وہ اپنے منہ اور ہاتھ کو دھوئے، سر کے مسح کرنے کے بعد اپنے پیر کے اوپر والے حصے میں 3 انگلیوں سے، پیر کی انگلیوں سے شروع کرے اور اوپر تک لے کر آ جائے۔ 3 مرتبہ کرے داہنے پیر میں اور 3 مرتبہ کرے بائیں پیر میں، یعنی موزے کے اوپری حصے پر، تلے حصے پر نہیں۔ اگر وہ گھر میں ہے تو پورے 24 گھنٹہ اس کو وقت ہے، یعنی 1 دن اور 1 رات ان کو وقت ہے کہ 1 دن 1 رات میں جتنی بار وضو کرے وہ اپنے موزے کو نہ اتارے بلکہ موزے پر مسح کر لے۔ اور اگر وہ مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، سفر کر رہا ہے یا کہیں دور ہے،
75 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور ہے اپنے گھر سے، تو وہاں 3 دن تک وہ مسح کر سکتا ہے، 3 دن تک کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موزے کی مسح ان چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وضو ٹوٹ گیا تو اب اس کی مسح بھی ٹوٹ گئی۔ جب وہ وضو کرے تو اس وقت جب وضو کرے تب اس کو مسح بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح موزے کا نکال دینا بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے موزہ ایک پیر سے موزہ نکل دیا تو دونوں پیر کا موزہ نکال دے، اب پیر دھو کر پھر اس کو دوبارہ پہنے۔ اور مسافر ہے تو وہ 3 دن 3 رات تک مسح کرے گا۔ اور اگر موزہ پھٹا ہوا ہے، مثال کے طور پر ان کے پاس سلائی پھٹا ہوا ہے، موزے کا سلائی پھٹا ہوا ہے، بیچ سے پھٹا ہوا ہے، تو اگر وہ اتنا پھٹا ہوا ہے کہ 3 انگلی کے بقدر اگر وہ پھٹا ہوا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں ہے، یا اس سے زیادہ ہے تو جائز نہیں ہے، اس سے کم ہے تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہ 3 انگلی کے بقدر پھٹا ہوا ہے لیکن پیر دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جب چلتا ہے تو پیر دکھائی دیتی ہے، تو بھی اس میں مسح جائز نہیں ہے۔ یا چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے، اس میں پھٹا ہوا ہے، 3-4 جگہ سے پھٹا ہوا ہے کہ اگر اس کو ملا لیں تو 3 انگلی کے بقدر ہو جائے تو اس پر بھی مسح جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ان باتوں کا خیال رکھے، موزے کو استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ نے سہولت دیا ہے ان سہولت کو اپنے استعمال میں لائیں اور اپنے آپ کو مشقت اور دشواری سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق